بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے یعنی زمین۔ اے انسان، تو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا خطاب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر گنا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے پروردگار اللہ تعالیٰ اسے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ سامعین، ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کے حکم پر کار بند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ امر الہی بجا لائے، اس لیے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے بڑا اور نہیں، جو سب پر غالب ہے اور اللہ پر غالب کوئی نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پست و لاچار ہے، بے بس و مجبور ہے، اور زمین اس روز پھیلا دی جائے گی، بچھا دی جائے گی اور کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کے کل مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی رب کے فرمان کی منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر کان لگائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان، تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا، اعمال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ سے مل جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال اور اپنی سعی و کوشش کو اپنے آگے دیکھ لے گا۔ سورہ نبی داؤد 83 میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، جینے جب تک چاہیں بالآخر موت آنے والی ہے، جس سے چاہیں دل بستگی پیدا کر لیں، ایک دن اس سے جدائی ہونی ہے، جو چاہیں عمل کر لیں، ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ملاقی ہی کی ضمیر کا مرجع بعض نے لفظ رب کو بھی بتلایا ہے، تو یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی نبی ملاقات ہونے والی ہے، وہ آپ کو آپ کے کل اعمال کا بدلہ دیں گے اور آپ کی تمام کوشش و سعی کا پھل آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دونوں ہی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کوشش کرنے والا ہے لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے، جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر سعی و کوشش نیکیوں کی کرے تو وہ کر لے۔ دراصل نیکی کی قدرت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بجز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مدد ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل جائے گا اس کا حساب سختی بغیر نہایت آسانی سے ہوگا، اس کے چھوٹے اعمال معاف بھی ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاکت سے نہ بچے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے بروز قیامت حساب کا مناقشہ یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ تباہ ہوگا
تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ رسول اللہ نے فرمایا دراصل یہ وہ حساب نہیں، یہ تو صرف پیشی ہے، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ برباد ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی انگلی اپنے ہاتھ پر رکھ کر جس طرح کوئی چیز کریدتے ہوں اس طرح اسے ہلا جلا کر بتلایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے باز پرس اور کرید ہوگی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس سے باقاعدہ حساب ہوگا وہ تو بے عذاب نہیں رہ سکتا، اور حساب یسیر سے مراد صرف پیشی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کو خوب دیکھتے رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا آسان حساب لیجیے۔ جب رسول اللہ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا صرف نامہ اعمال پر نظر ڈال لی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ ہم نے درگزر کیا، لیکن اے عائشہ جس سے اللہ تعالیٰ حساب دینے پر آئیں گے وہ شخص تو ہلاک ہوگا۔ غرض جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی چھٹی پا جائے گا اور اپنے والوں کی طرف خوش خوش جنت میں واپس آئے گا۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں، القریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لو گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ رنجیدہ افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے، اور جسے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر نام اعمال دیا جائے گا وہ نقصان اور گھاٹے کی پکار پکارے گا، ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا، بے فکری سے مزے کر رہا تھا، آخرت کا خوف عاقبت کا اندیشہ مطلق نہ تھا۔ اب اس کو غم و رنج، یأس و حرمان، رنجیدگی اور افسردگی نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں، اسے یقین نہ تھا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اسے اللہ ضرور دوبارہ زندہ کریں گے، جیسے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔ بندوں کے اعمال و احوال کی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے اور وہ انہیں ہر وقت ہر آن ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور پورے چاند کی قسم، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کے دلوں میں رکھتے ہیں، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شفق یعنی سرخی کی قسم اور لوگوں کی حالت۔ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ علی بن عباس، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، شداد بن اوس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، محمد بن علی بن حسین مکحول، بکر بن عبداللہ المزنی، بکیر بن الاشج، مالک ابن ابی ذئب، عبدالعزیز ابن ابی سلمہ اور ماجشون رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مراد سفیدی ہے، پس شفق کناروں کی سرخی کو کہتے ہیں، وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد، اور اہل سنت کے نزدیک مشہور یہی ہے۔ خلیل کہتے ہیں عشاء کے وقت تک یہ شفق باقی رہتی ہے،
जौहरी कहते हैं सूरज के गुरूब होने के बाद जो सुर्खी और रोशनी बाकी रहती है उसे शफक कहते हैं। ये अव्वल रात से इशा के वक्त तक बाकी रहती है। इकरिमा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं मगरिब से लेकर इशा तक सही मुस्लिम की हदीस में है कि मगरिब का वक्त शफक गायब होने तक है। मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि से अलबत्ता मरवी है कि इससे मुराद सारा दिन है और ये रिवायत में है कि मुराद सूरज है। गालिबन इस मतलब की वजह इसके बाद का जुमला है, तो गोया रोशनी और अंधेरे की कसम खाई। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं दिन के जाने और रात के आने की कसम है। औरों ने कहा है सफेदी और सुर्खी का नाम शफक है, और कौल है कि ये लफ्ज इन दोनों मुख्तलिफ मानों में बोला जाता है। वसक के माने हैं जमा किया, यानी रात के सितारों और रात के जानवरों की कसम। इसी तरह रात के अंधेरे में तमाम चीजों का अपनी अपनी जगह चले जाना, और चांद की कसम जबकि वो पूरा हो जाए, भरपूर हो जाए और पूरी रोशनी वाला बन जाए। लतरकबुन्ना इला आखिर आया की तफसीर बुखारी में मरफू हदीस से मरवी है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ चढ़ते चले जाओगे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जो साल आएगा वो अपने पहले से ज्यादा बुरा होगा। मैंने इसी तरह तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। इस हदीस के और ऊपर वाली हदीस के अल्फाज बिल्कुल एक सा हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यह मरफू हदीस है, वल्लाहु आलम, और ये मतलब भी इस हदीस का बयान किया गया है कि इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और इसकी ताईद उमर इब्न मसऊद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम और आम अहले मक्का और अहले कूफा की क़िराअत से भी होती है। इनकी क़िराअत लतरकबिन्ना बा के ज़ेर से। शादी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि मतलब ये है कि ए नबी तुम एक आसमान के बाद दूसरे आसमान पर चढ़ोगे। मुराद इससे मिराज है, यानी मंजिल ब मंजिल करते चले जाओगे। सुद्दी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि मुराद ये है कि अपने अपने आमाल के मुताबिक मंजिलें तय करोगे। जैसे सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम अपने से अगले लोगों के तरीकों पर चलोगे, बिल्कुल बराबर बराबर, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ हो तो तुम भी यही करोगे। लोगों ने कहा अगलों से मुराद आपकी क्या यहूद और नसारा हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर और कौन? मखहूर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं हर 20 साल के बाद तुम किसी न किसी ऐसे काम की इजाद करोगे जो इससे पहले न था। अब्दुल्लाह फरमाते हैं आसमान फटेगा, फिर सुर्ख रंग हो जाएगा, फिर भी रंग बदलते चले जाएंगे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कभी तो आसमान धुआं बन जाएगा, फिर फट जाएगा। सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यानी बहुत से लोग जो दुनिया में पस्त और जलील थे आखिरत में बुलंद वज़ी इज्जत बन जाएंगे, और बहुत से लोग जो दुनिया में मर्तबे और इज्जत वाले थे वो आखिरत में जलील व नामुराद हो जाएंगे। इकरिमा रहमतुल्लाहि अलैहि मतलब बयान करते हैं कि पहले दूध पीते थे, फिर ग़िज़ा खाते हो, पहले जवान थे फिर बुढ़े हुए। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं नरमी के बाद सख्ती, सख्ती के बाद नरमी, अमीरी के बाद फकीरी, फकीरी के बाद अमीरी, सेहत के बाद बीमारी, बीमारी के बाद तंदुरुस्ती। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि तमाम अक़वाल को बयान करके फरमाया है कि सही मतलब ये है कि आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सख्त कामों में एक के बाद एक में पड़ने वाले हैं, और वो खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है, लेकिन मुराद सब लोग हैं कि वो क़यामत की एक के बाद एक हौलनाकी देखेंगे। फिर फरमाया कि इन्हें क्या हो गया, ये क्यों नहीं ईमान लाते, और इन्हें कुरान सुनकर सजदे में गिर पड़ने से कौन सी चीज रोकती है? बल्कि ये कुफ्फार तो उल्टा झुठलाते हैं और हक़ की मुखालफत करते हैं और सरकशी में और बुराई में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके दिलों की बातों को जिन्हें ये छुपा रहे हैं बखूबी जानते हैं। तुम ए नबी इन्हें खबर पहुंचा दो कि अल्लाह ताला इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। फिर फरमाया कि उस अजाब से महफूज होकर बेहतरीन अजर के मुस्तहिक ईमानदार नेक किरदार लोग हैं, इन्हें पूरा पूरा बेकटा बेहिसाब अजर मिलेगा। जैसे और जगह है अल्लाह ने फरमाया अताअन गैर मजजूज, यानी बाज लोगों ने ये भी कह दिया है कि बिला एहसान, लेकिन ये माने ठीक नहीं। हर आन, हर लहवा और हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहले जन्नत पर एहसान व इनाम होंगे, बल्कि सिर्फ
اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل و کرم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوئی، نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بس اللہ مالک کا تو ہمیشگی اور مدام والے احسان اپنی مخلوق پر ہے ہی۔ اللہ کی ذات پاک ہر طرح کی ہر وقت کی تعریفوں کے لائق ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اسی لیے اہل جنت پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد یعنی تعریف کا الہام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح سانس بلا تکلیف اور بے تکلف بلکہ بے ارادہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ان جنتیوں کا آخری قول ہی ہوگا کہ سب تعریف جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہی ہے۔ سامعین الحمدللہ، سورہ انشقاق کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا کرے اور ہمیں برائی سے بچائے۔